الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں محترم سامعین، اگست کا یہ مہینہ چل رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے ہم سب کو پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی، دولت عطا فرمائی اور آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا. 14 اگست 1947 یہ وہ دن تھا جب اللہ جل شانہ نے مسلمانان ہند کو، مسلمانان بر صغیر کو ایک الگ مملکت عطا فرمائی جہاں وہ آزادی کے ساتھ رہ سکیں، آزادی کے ساتھ دین کی بات کر سکیں، آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں. اللہ جل شانہ نے آزادی کی نعمت عطا فرمائی اور ہر سال 14 اگست آنے پر مسلمانان پاکستان جوش و خروش کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں اور اس دن میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یقیناً آزادی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے ہر ایک کی فطرت کے اندر اور اس کی طبیعت کے اندر آزادی رکھی ہے. کوئی چیز فطرتاً اور طبعاً پابندی کو قبول نہیں کرتی، ہر چیز آزادی چاہتی. پانی کا بہاؤ ہے، اگر اس کے سامنے کوئی بند قائم کر دیا جائے، کوئی دیوار قائم کر دی جائے، کوئی پتھر رکھ دیا جائے تو پانی کا وہ بہاؤ بھی زوردار اگر ہو تو اس بند کو توڑ کر بہہ جاتا ہے اور اس پتھر کو ہٹا دیتا ہے، اس رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے. اس کے سامنے، اس کے تیز بہاؤ کے سامنے آنے والی عمارات، اس کے تیز بہاؤ کے سامنے آنے والے بند، رکاوٹیں سب تہس نہس ہو کر ختم ہو جاتی، کیونکہ اللہ نے اس کی طبیعت کے اندر بھی، فطرت کے اندر بھی آزادی رکھی. پرندے ہیں، جانور ہیں، ان کو ہم پنجروں میں قید کر دیں، ان کو ہم پنجروں کے اندر بند کر دیں، پھر بھی ان کی فطرت اور طبیعت سے آزادی کی امید ختم نہیں ہوگی. وہ آزادی کے لیے زور لگائیں گے، پنجرہ توڑنے کی بھی کوشش کریں گے. پنجرہ کھل جائے تو پھر سے وہ اڑ جائیں گے اور آزادی کی نعمت حاصل کریں. اس دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی فطرت کے اندر اللہ نے آزادی نہ رکھی ہو. ہر چیز کی فطرت میں، ہر چیز کی طبیعت کے اندر اللہ نے آزادی کو رکھا ہے کہ وہ آزاد رہنا پسند کرتے ہیں. پابند رہنا، مقید رہنا اس کو پسند نہیں کیا جاتا. جہاں کہیں پابند سلاسل کسی کو کیا جاتا ہے،
پابندیوں میں کسی کو جکڑ لیا جاتا ہے تو بالآخر ایک دن وہ لاوا ابلتا ہے اور لوگ پھر پھٹ پڑتے ہیں اور پھر باہر نکل آتے ہیں، اس چیز کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ انگنت مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حالیہ مثال بنگلہ دیش کی ہمارے سامنے ہے کہ کہاں انہوں نے معاشی اعتبار سے تو بڑی ترقی کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس حکومت نے اپنے 16 سال کے اندر معاشی اعتبار سے لوگوں کو روزگار بھی فراہم کیا، معاشی اعتبار سے لوگوں کو ترقی بھی دی، معاشی ہب کے طور پر وہ ایشیا کے اندر ابھرا، لوگوں کی انکم اور آمدنیوں میں بھی اضافہ ہوا، ٹیکسٹائل کا ایک جال انہوں نے بن کر رکھ دیا، یہاں تک کہ ہمارے ملک کی بھی جو ٹیکسٹائل ملیں تھی وہ اٹھ اٹھ کر بنگلہ دیش جا رہی تھی۔ وہاں لیبر سستی تھی، دیگر وسائل بھی سستے تھے، یہاں ہر چیز مہنگی ہے تو بہت سے ٹیکسٹائل ملیں بھی وہاں جانے لگی۔ تو معاشی اعتبار سے کوئی پابندی نہیں تھی، معاشی اعتبار سے وہ روز افزوں ترقی پر تھے اور ترقی پر ترقی حاصل کر رہے۔ لیکن دوسری طرف ظلم و جبر کا راستہ انہوں نے کھول دیا، مخالفین کو پابند سلاسل کیا، ان کو جو ہے کالعدم قرار دیا، مخالفین کو جیلوں میں بند کر دیا اور ان کو جو ہے پھانسیاں تک دی گئی، اور جو مخالفین ہیں ان کو آزادی کی نعمت سے ایک طرح سے محروم کر دیا کہ وہ آزادی کے ساتھ ملازمت حاصل نہیں کر سکتے، ان لوگوں کا ملازمت کا کوٹا کم کر دیا، اپنے اقربا، اپنے متعلقین یا اپنے چاہنے والوں کے لیے سرکاری ملازمتوں کے کوٹے بڑھا دی۔ تو وہ جو خیر معاشی ترقی کے باوجود جو پابندیاں تھیں، جو جبر و استبداد تھا، جو قیودات تھی اور جو اس قسم کی قدغن تھی، اس کا لاوا ایسے اندر ابل رہا تھا کہ بالآخر وہ پھٹ پڑا اور اس نے سب چیزوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیے۔ نہ وزیر اعظم ہاؤس بچا، نہ پارلیمنٹ بچا، نہ فوجی ادارے بچے، کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ عوامی سیلاب کے آگے آ کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا، تہس نہس کا شکار ہوا۔ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا، وطن عزیز کو حاصل کیا، پاکستان کو حاصل کیا، اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں لوگوں نے دی، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پڑھیں تو انسانیت دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح بچوں نے، کس طرح ماؤں بیٹیوں نے، کس طرح نوجوانوں نے، کس طرح بوڑھوں نے، دین کے ہر شعبے سے وابستہ افراد نے قربانیاں دی اور قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا۔ جب اس سرزمین پر قدم رکھا تو بے ساختہ وہ سجدہ ریز ہو گئے، ان کے پیشانی اس زمین کے اوپر کی سطح کو چھونے لگی، کیونکہ ان کو آزادی کی نعمت کا پتہ معلوم تھا، اس کی قدر تھی، اس کا احساس تھا کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہاں اگرچہ معاشی اعتبار سے ترقی مکمل ہے، معاشی اعتبار سے انڈیا بھی آگے جا رہا ہے، ترقی پر ترقی کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو آزادی مسلمانوں کو ہے، جو پابندیاں مسلمانوں پر ہیں، جو جبر و ستم مسلمانوں پر ہیں، جو مظالم مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو مذہبی اعتبار سے آزادی نہیں، وہ شاعر اللہ قربانی کی عبادت آسانی کے ساتھ انجام نہیں دے سکتے، جانور کو ذبح نہیں کر سکتے۔ یہ سارے جبر و استعداد کے جو صورتحال ہیں جس کا سامنا وہاں کا مسلمان کر رہا، تو بڑی قربانیوں کو دے کر اس ملک کو، اس وطن عزیز کو حاصل کیا، کیونکہ انسان کی طبیعت میں، فطرت میں اللہ نے آزادی کو رکھا ہے، قید و بند کو یہ قبول نہیں کرتا، پابندیوں کو زیادہ دیر سہتا نہیں ہے، پابندیوں کا بوجھ زیادہ عرصے تک وہ برداشت نہیں کرتا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے جو آزادی کی نعمت ہم اور آپ کو عطا کی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود کے لوگ یوم عاشور کو، یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے،
10 محرم الحرام کو وہ روزہ رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہارا 10 محرم کو روزہ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ تو کیا وجہ بیان کی کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے قید سے، اس کے چنگل سے آزادی عطا فرمائی تھی۔ اس نعمت کے شکر پر ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں، اس نعمت کے شکر پر ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں کہ ان کی قوم بنی اسرائیل کو اس دن اللہ نے آزادی کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ہم تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، لہذا ہمارا حق بنتا ہے کہ اس دن ہم بھی روزہ رکھیں۔ اس نعمت کی قدر پر جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کو عطا فرمائی، شکرانے کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم عاشور کا روزہ رکھا۔ وہ شکرانے کا روزہ تھا۔ اس لیے اگر کوئی 14 اگست کو روزہ رکھتا ہے کہ اللہ نے ایک ملک کی، اس وطن عزیز کی آزادی کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، یقیناً وہ نہ صرف جائز ہوگا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کے قریب ہوگا، اور شکرانے کی اس روزے کا ہر آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، اللہ جل شانہ نے مکہ مکرمہ کو اسلام کی زیر نگیں کیا اور وہ مسلمانوں کے ماتحت آیا۔ وہاں رہنے والے کمزور مسلمان مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے آزاد ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم کے اندر جاتے ہیں اور وہ شکرانے کے نوافل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم کے اندر ادا فرمائے۔ عام طور پر وہ وقت چاش کی نماز کا تھا۔ چاش کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعات پڑھا کرتے تھے، لیکن اس دن آپ نے 2 کے بجائے 8 رکعات نوافل ادا کی۔ 8 رکعت نوافل عطا کیے تاکہ وہ شکرانے کے نوافل ہو جائیں۔ تو اللہ نے جو آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور بلا شبہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم اور آپ کو عطا فرمائی۔ اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو، شکرانے کے نوافل کا اہتمام ہو، روزہ رکھ لیں اس کا اہتمام کر لیا جائے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کر لیا جائے۔ لوگ اپنے اوپر سے بلاؤں کو ٹلانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ صدقہ کیوں نکالتے ہیں؟ تاکہ ہم پر، ہمارے گھرانے پر مصیبتیں نہ آئیں۔ ہم میں سے آج تک کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے ملک کی طرف سے صدقہ نکالا ہو کہ اللہ جو ملک پر مصیبتیں بلائیں آ رہی ہیں اس کا بھی ازالہ ہو جائے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے ملک کی طرف سے صدقہ نکالا ہو، یا اللہ میں صدقہ اپنے ملک کی طرف سے نکالتا ہوں، اپنے اس وطن عزیز کی طرف سے نکالتا ہوں، اپنی اس نعمت کی طرف سے نکالتا ہوں جو اس وطن عزیز کی صورت میں آپ نے ہمیں عطا کیا، آپ نے ہمیں عطا کیا، اس کی طرف سے میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں۔ اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے اوپر آنے والی بلائیں، اس کے اوپر آنے والی ہر قسم کی آفتیں وہ ٹل جائیں، دور ہو جائیں، اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت ہو، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت ہو۔ کوئی اس کا اہتمام نہیں کرتا۔ حالانکہ ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے، ان بزرگوں کو، ان علماء کو دیکھا ہے جن کے آباء و اجداد نے اس ملک کی آزادی کے اندر محنت کی، اس ملک کی آزادی کے اندر اپنا خون بہایا۔ ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے اور باقاعدہ جو ہے نا اس ملک کی حفاظت کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کرتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، پھر دعا کرتے تھے اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ آج ہمارے یہاں 14 اگست کو منانے کا تصور صرف جھنڈیوں کی صورت میں رہ گیا، باجوں کی صورت میں رہ گیا، ناچ گانوں اور مخلوط قسم کی تقریبات کی شکل میں رہ گیا۔ جو شکرانے کی حقیقی شکل تھی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً کر کے دکھلائی، وہ ہم نے پس پش ڈال دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شکرانے کا کیا طریقہ سکھلایا کہ اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا، کیا طریقہ سکھلایا، اس دن شکرانے کے نوافل پڑھنے کا اہتمام کیا، قرآن کریم کے پڑھنے کا اہتمام کیا۔ یہ اکثر ہم فراموش کر بیٹھے،
اس طریقے کو ہم نے پس پش ڈال دیا، اور دوسری طرف جو خرافات والا طریقہ، ناچ گانوں والا طریقہ، 14 اگست کے دن کا آغاز ہوتا ہے، رات کے 12 بجنے کی گھڑی الارم بجاتی ہے، آپ سڑکوں میں چل کر دیکھیں نوجوانوں کا جو حال ہوتا ہے وہ بیان ناقابل بیان۔ کوئی چوراہا، کوئی چورنگی، کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہوتی جہاں نوجوان کھڑے نہ ہوں اور وہ جو ہے میوزک پر اور گانوں پر ناچ گانا اور ہلا گلا نہ کر رہے ہوں۔ حالانکہ اس آغاز پر چاہیے تھا کہ ہم مسجد میں جمع ہوتے، مسجد کا رخ کرتے، اپنے گھر کے مصلی کا رخ کرتے، گھر کے اندر وضو کر کے نماز پڑھتے، گھر کے افراد کو متوجہ کرتے کہ دیکھو اللہ نے آج کے دن ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، لہذا ہم شکرانے کے 2 رکعت پڑھے، ہم شکرانے کے نوافل پڑھے، کل کے روزے کی نیت کریں، اپنے ملک کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں، جس طرح اپنے گھرانے پر وباؤں اور بلاؤں کو ٹلانے کے لیے ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا سب سے بڑا گھر ہے۔ اگر یہ وطن عزیز ہی ہمارے ہاتھوں میں نہ رہے تو ہمارے یہ جھونپڑے، ہمارے یہ گھر کہاں محفوظ رہیں گے؟ تو اس کی حفاظت کے لیے بھی صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے۔ یہ شکرانے کا طریقہ تھا جو اللہ جل شانہ نے ہمیں فرمایا تھا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، 14 اگست جو آزادی کی نعمت اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، بلا شبہ اس آزادی کی قدر بھی کرنی چاہیے، اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تاہم اس شکر کا زاویہ، اس شکر کا طریقہ کار یہ ہو کہ ہم نعمت دینے والے کے احسان مند ہوں، اس کے سامنے اپنے پیشانی کو ٹکائیں، اور نعمت دینے والی ذات اللہ کی۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر لوگ ایمان لائیں، بستی والے، علاقے والے، ملک والے ایمان لائیں، واتقوا، اور تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، میرا ڈر، میرا خوف اپنے دلوں میں بٹھا دیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو آسمان و زمین سے برکت کے خزانے کھول دیں گے۔ آسمان و زمین سے برکتوں کے خزانے ہم کھول دیں گے لوگوں پر، اگر وہ ایمان لائیں اور ساتھ ساتھ تقوی اختیار کریں۔ ایمان تو اللہ کے فضل سے ہم سب کو حاصل ہے، لیکن تقوی، پرہیزگاری، دھوکہ دہی، فریب سے بچنا، اللہ جل شانہ کا ڈر، خوف دل میں پالنا، شاید یہ ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے، جبھی اللہ کی طرف سے برکت کے خزانوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اس زرخیز سرزمین کے ہونے کے باوجود، اس نعمت کے ہونے کے باوجود بھی ہم پر یہ ساری برکتوں کے دروازے بند ہیں، مسدود ہو کر رہ گئے۔ اس کا سبب ہم اور آپ ہی ہیں، ہمارے اپنے اعمال۔ اللہ جل شانہ نے جو وعدہ فرمایا ہے واتقوا، وہ تقوی کے ساتھ مقید کیا ہے کہ دل میں ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، تقوی طہارت ہو، تو اللہ جل شانہ آسمان و زمین کے خزانے کھول دیں۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ایک بستی کی مثال دی، ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مؤمنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتے، كانت آمنة مؤمنة، جو بڑے امن و امان میں تھی، بڑے مزے میں تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، صبح شام ہر جگہ سے رزق کی فراوانی تھی، رزق کی کثرت تھی، فکفرت بانعم اللہ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی، اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کی، اس بستی کی نعمت کی ناقدری کی، جو اللہ نے جو آزادی کی نعمت دی تھی اس کی ناقدری کی، اللہ نے جو امن و امان کی نعمت دی تھی اس کی ناقدری کی۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ نے کیا اس کا بدلہ کیا دیا؟ فاذاقها اللہ لباس الجوع، اللہ نے بھوک کا لباس ان کو پہنا دیا، معیشت ان کی تنگ کر دی گئی، روزگار کو تنگ کر دیا گیا، والخوف، امن و امان کی نعمت کو اللہ نے چھین لیا، خوف ان پر مسلط کر دیا گیا۔ بما كانوا يصنعون، یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ تھا جو لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ کی نعمت کی ناقدری ہوگی تو میرے دوستوں اس کا خمیازہ اسی شکل میں بھگتنا پڑے گا۔
آزادی کی نعمت کی ناقدری کی. لوگوں کی زبانوں پر یہ جملے موجود ہیں کہ اس ملک نے ہمیں دیا ہی کیا ہے, یہاں سے ہمیں ملا ہی کیا ہے, یہاں سے ہمیں حاصل ہی کیا ہوا. ارے اللہ کی بندو, آزادی کی نعمت تو اس لیے تھی کہ ہم آزادی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کا نام بلند کر سکیں, دین پر عمل کر سکیں, شعائر اسلام پر عمل کر سکیں, آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں, اللہ کا نام لے سکیں. یہ اللہ نے جو نعمت اس ملک کو عطا کی ہے, یہ والی نعمت کہ آزادی کے ساتھ آج ہم اللہ کا نام لے رہے, کوئی پابندی نہیں, مسجد آپ نہیں جا سکتے, کوئی پابندی نہیں. جن ملکوں میں مسلمان جن ملکوں کی آزادی کا نام لیتے آج تھکتے نہیں ہیں. ہر شخص جو ہے نا وہ گرین کارڈ کے چکر میں لگا ہوا ہے کہ مجھے کسی طرح گرین کارڈ مل جائے, امریکہ کا ویزا مل جائے. وہاں کے کچھ علاقوں کی اگر آپ رپورٹیں پڑھیں تو میں نے پڑھا کہ بھئی صرف دن کی 2 نمازوں کے اندر مسجد کھولنے کی اجازت ہے, بقیہ جو رات کی اندھیرے کی نمازیں ہیں, فجر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, مسجد کھولنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر. بعض علاقوں کی بات کر رہا ہوں, سب جگہ کی نہیں. اور لوگ پھر بھی لگے ہوئے ہیں کہ نہیں ہمیں تو امریکہ کا ویزا چاہیے, ہمیں تو برطانیہ کا ویزا چاہیے. ان جگہوں میں جانے میں لگے ہوئے جہاں خواتین کو, ہماری ماؤں بہنوں کو پردہ کرنے کی اجازت نہیں. ان جگہوں میں جانے پر لگے ہوئے جو ہمارے خون کے پیاسے ہیں. آج برطانیہ کے اندر جو فسادات چل رہے ہیں, آپ حضرات نے شاید اخبار پڑھا ہو نہ پڑھا ہو, میڈیا سے آپ حضرات یقیناً واقف ہوں گے. مسلمانوں کو آج وہاں پر بے آسرا کر دیا گیا, حملے مسلسل مسلمانوں پر چل رہے ہیں. فسادات ٹوٹ پڑے ہیں برطانیہ کے اندر, یہ لسانی فسادات, مذہبی فسادات, اور جو تنگ نظر گورے جن کو آپ کہتے ہو کہ بڑا لبرل قسم کا طبقہ ہے, بہت آزادی کے حقوق کی پاسداری کرنے والا ہے, مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں, مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں, خواتین پر حملے ہو رہے ہیں, پردہ دار خواتین پر حملے ہو رہے ہیں, ان کے پردوں کو نوچا جا رہا ہے. یہ اسی برطانیہ کی بات کر رہا ہوں جہاں کا ویزا لینے کے لیے آج ہمارا نوجوان تڑپ رہا ہے, جہاں جانے کے لیے ہمارے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے دعائیں کروا رہے ہیں کہ مولوی صاحب ادھر دعا کراتے ہیں اللہ امریکہ اور اسرائیل کو تباہ کر دے. نوجوان کہتا ہے مولوی صاحب دعا کر دیجئے امریکہ کا ویزا لگ جائے. یہ صورتحال. اللہ نے دین کی نعمت, دین کی آزادی کی نعمت کی جو شکل اس ملک کو عطا کی ہے وہ کہیں موجود نہیں ہے میرے دوست. آزادی کے ساتھ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں, آزادی کے ساتھ دین کی بات کر سکتے ہیں, دین کی محنت کر سکتے ہیں, دین کا کلمہ بلند کر سکتے ہیں, دین کی آواز بلند کر سکتے ہیں. آزادی کے ساتھ اپنی ساری عبادات کر سکتے ہیں, اپنی بچیوں کو پردہ کرا سکتے ہیں, اپنے بچوں کو جو ہے مدرسوں میں بیچ سکتے ہیں, قرآن پڑھا سکتے ہیں, حدیث پڑھا سکتے ہیں, اللہ اس کے رسول کا نام سکھلا سکتے ہیں. اس سے بڑھ کر آزادی کیا چاہیے؟ اگر انہی چیزوں پر انسان عمل پیرا ہو اور پھر تقوی طہارت کو اختیار کرے. قرآن کریم کے الفاظ ہیں, اللہ کے الفاظ ہیں, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ لوگ ایمان لائیں, ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کریں, ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے خزانے ان پر کھول دیں. تو اس کی چابی ہمارے پاس ہے میرے دوست, وہ ہے تقوی. تقوی اختیار کریں. ہر آدمی انفرادی زندگی کے اندر, اپنی گھریلو زندگی کے اندر اس چیز کو, تقوی کو اختیار کرے, اللہ کے ڈر اور خوف کو اختیار کرے. تقوی آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس پر عمل کرنا, جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اس سے اجتناب کرنا, اس کو اختیار کرے. پھر دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے برکتوں کے دروازے کیسے کھولے جاتے ہیں. ہمارے کارخانے, ہمارے کاروبار, ہماری املاک, ہمارے گھرانے اللہ کی برکتوں سے لبریز ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو اس چابی کا استعمال کرنا پڑے گا, وہ تقوی والی چابی ہے. اور آزادی کی شکر بھی میرے دوست یہی ہے کہ انسان اس رب کے سامنے سرو سجود ہو جس نے اس نعمت کو عطا فرمایا. شکرانے کے نوافل بھی پڑھیں, شکرانے کا روزہ بھی رکھیں, ملک کی طرف سے بھی صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں کہ اس پر آنے والی بری نظروں کو, نظر بد کو اللہ جل شانہ دور فرمائے, اور اس کو معاشی اعتبار سے بھی,
سیاسی اعتبار سے بھی استحکام نصیب فرمائے. جو اس وقت افراتفری کی صورتحال ہے وہ ہم اور آپ پر مخفی نہیں ہے. معاشی اعتبار سے بھی بدحالی ہے, سیاسی اعتبار سے بھی ابتری ہے. لوگ ہیجان اور جو خوف کا شکار ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس کا ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں رجوع کریں, اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے دعا کریں. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنت